میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کہ ہمارے ہو رہا آپ کے عمل میں تو ہو جاتا نا بعض اوقات دانستہ طور پر کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے. اگر ہم کوئی کام کسی کو صلہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہم انسان 100% کر لیں لیکن ہم سے ایمانداری ہم سے عدل نہیں ہو پاتا تو کہیں نہ کہیں کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے. لیکن کسی کو کوئی گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی حق تلفی کر لے؟ نہیں ہو سکتا. اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ایک ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذرہ برابر کسی پر ظلم کر سکتی ہے تو اس کا ایمان خارج ہو جائے گا. یہ تو پیمانہ ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کا. اس کامل یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا. تو یہاں بتا دیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے, اتنی عظیم ہے, اتنی مہربان ہے کہ اگر ہو ایک نیکی یضاعفھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس کو 2 گنا بڑھا دیتا ہے. کہ آپ کے نیک عمل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا لیکن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر و ثواب. یعنی کہ اگر کوئی ایک نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاص کے ساتھ آپ کا جتنا خلوص ہوگا اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کے اس عمل میں اضافہ فرما دے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے بے پناہ اجر دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں اس کی جو مہربانیاں ہیں ہم پر, یہ کبھی نہ سوچیے کہ ون وے ہے, ہمیشہ ملٹیپل ہیں. ایک سے زیادہ طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے, ایک سے زیادہ طریقوں سے. کہ اگر آپ نے نیک عمل کیا, اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ آپ کی عزت بھی بڑھائے گا, آپ کی منصب بھی بڑھائے گا, آپ کو دولت میں بھی عطا فرمائے گا. اور اس دنیا سے اگر ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں جو بے پناہ اجر سے نوازے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ملٹیپل فائدے ہیں انسان کے اللہ کی رضا پر عمل کرنے کے مطابق عمل کرنے پر. تو یہاں بتا دیا من لدنہ اجر عظیما. ایک تو وہ ہے کہ نیکیوں کو بے گناہ جو ہے بے تحاشا بڑھا دے گا, لیکن یہ بھی فرما دیا یؤتی من لدنہ اجر عظیما اور دیتا ہے بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے. تو لہذا کوئی بھی عمل کرے تو ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے, چاہے وہ 1 روپے کا کیوں نہ عمل ہو, 1 روپے کی کسی کے ساتھ نیکی کیوں نہ ہو, 1 روپے کا کسی کے ساتھ جو ہے اس کی مدد کیوں نہ ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار آج کل کے دور میں اگر ہم کسی کو 1 روپیہ دیں گے تو وہ کیا کہے گا, لیکن ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کی حیثیت 10 روپے کی اور آپ 10,000 روپے, نہیں, یہ بھی کرنا ظلم ہے اپنے ساتھ. آپ کی حیثیت اگر 10 روپے کی ہے تو آپ اس کو 10 روپے دو. دینا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو دیکھ رہا ہے, اب لینے والا کیا سوچ رہا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے. تو لہٰذا 10 روپے کی حیثیت ہے آپ 10 روپے دیجئے. لازمی نہیں کہ 10 کی حیثیت نہیں ہے, یار اگر 10,000 روپے نہیں دیے تو لوگ باتیں بنائیں گے. یہی تو ریاکاری ہوئی کہ آپ کی حیثیت نہیں تھی لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے 10 روپے کافی تھے, لیکن لوگوں کے خوف سے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے 1,000 روپے بھی دے دیے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ 1,000 روپے جو دیے ہیں لوگوں سے الٹا ادھار لے کر آگے دے دیے. تو جس کی رضا حاصل کرنی ہے, جس کو خوش کرنا ہے, وہ تو 10 روپے بھی خوش ہو جائے گا آپ کی حیثیت کے مطابق. 1,000 روپے والا کبھی خوش نہیں ہوگا چاہے اس کو لاکھ بھی دے دیں. لیکن ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. 10 روپے خرچ کریں گے, حیثیت خالص ہے, اخلاص ہے, نیت خالص ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 کے عوض آپ کو 10,000 کے برابر بھی نیکیاں عطا فرما دے گا. یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے.
پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیے، آپ کو اپنے اوپر ناز ہوگا، آپ کو اس بات پر ناز ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرمائی کہ جس کی شان قیامت میں اس طرح ہوگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالی؟ فَكَيْفَ، تو کیسا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا، کہ جب ہم لائیں گے. قیامت کی بات ہو رہی ہے، یوم حساب کی بات ہو رہی ہے. مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہر امت پر، کہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو. یعنی کہ جتنی امتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں شروع دن سے پیدا فرمائی ہیں، اس دن سے یوم آخرت تک جتنی امتیں آ چکی ہوں گی، ہر امت پر اللہ تبارک و تعالی ایک گواہ لائے گا. اور سبحان اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ محبوب قربان جائیے، آپ کی شان یہ ہوگی کہ ہم لائیں گے آپ کو ان تمام امتوں پر نگہبان بنا کر، گواہ بنا کر لائیں گے، شاہد بنا کر لائیں گے. یعنی ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ اپنی امت پر گواہ بنے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان جو ہے وہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ جب تمام نبی اپنی امتوں پر گواہ بنیں گے تو آخر میں ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام نبیوں پر اور ان تمام نبیوں کی امت پر گواہ بن جائیں گے کہ ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے نبی جو فرما رہے ہیں اپنی امت کے متعلق یہ حق اور سچ فرما رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ تمام کے تمام نبی جو تھے وہ نبی برحق تھے، وہ سچے نبی تھے؟ تو اگر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کی گواہی نہیں دیتے کیا ان نبیوں کو جھٹلا دیا جاتا؟ نہیں جھٹلایا جاتا. لیکن یہ ہمارے نبی کی شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو جتنے انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کو ختم فرما دیا اور ختم نبوت کا مہر لگا کر آپ نے فرما دیا کہ آپ نے تمام نبیوں کی آ کر تصدیق کر دی کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ برحق ہیں. تو جس طرح حضور نے دنیا میں آ کر ان تمام نبیوں کی تصدیق فرما دی اور آپ خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اسی طرح روز محشر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہوگی کہ جب تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے تو آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہوگی جو تمام انبیاء کرام پر اور ان کی امتوں پر گواہ بن جائے گی کہ جتنے انبیاء کرام جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. تو قربان جائیے، یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کس طرح بیان فرما رہی ہے. اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جو ہے بے پناہ جو قدر اور منزلت کا تاج بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس دن وہ تمنا کریں گے، کیا کا تمنا کریں گے کہ کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. ایک تو جو کافر ہوں گے وہ تمنا کریں گے اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نبی کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے وہ بھی تمنا کریں گے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ جو بھی باتیں ہوں گی وہ اس کو چھپا نہیں سکتے ہوں گے، چھپا نہیں سکیں گے کسی قسم کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو کھول دے گا. یعنی کہ یوم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوگا. یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی کفار کے مقابلے کے بارے میں کہ کفار کا یہ حال ہوگا کہ جب آخرت میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے جاتے. اور پھر جب وہ اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں، ہمیں یہ آخرت کی رسوائی کا سامنا، ذلت کی سامنا نہیں کرنا پڑے. یہ کفار کا حال ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ اس امت کے جو گناہ گار ہوں گے، اپنے نبی کے نافرمان ہوں گے، ان کو بھی اللہ کے عدل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا وہ لوگ جو حضور کی نافرمانی کرتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف تو نہیں لے کر جا رہی، اور گستاخی کہیں اس طرح کی تو نہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کی شان زمین پر یہ ہوگی، آسمان پر یہ ہوگی، تو تم اپنی زبان، اس ناپاک زبان سے جب اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو کیا تم دار اسلام میں باقی رہے بھی نہیں یا نہیں رہے؟ اور اگر نہیں رہے تو ایسا نہیں ہو کہ کہیں تمہارا حال بھی کفار کے ساتھ ہو، تمہارا حال بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہو۔ تو لہٰذا ہر چیز میں، ہر عمل میں، چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو، چاہے منصب کی صورت میں ہو، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی صورت میں ہو، یا حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی صورت میں ہو، ہر صورت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور منصب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کو کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دولت بھی خرچ کرتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہوں، ہماری تمام اقتدار کی صورت میں ہمارے تمام احکامات بھی اللہ کی اطاعت اور رضا کی صورت میں ہو، لیکن کہیں اگر ادنا سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی شان میں گستاخی ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ تو فرما دیا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو کہ اگر ذرہ برابر بھی اس کے نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی برداشت نہیں ہے۔ تو تمام کے تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹے گا اور تمہارے منہ پر پھینک کے مارے گا کہ مجھے تمہاری زندگی بھر کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم میرے نبی کی عزت نہیں کرتے تھے، تم میرے نبی کی حرمت کو نہیں سمجھتے تھے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا کہ جس کا حساب و کتاب اس طرح نہیں لیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش ایک میں مینڈا ہوتا کہ آپ اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے۔ ایک صحابی فرماتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب لوگ تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بشارت عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں کا یہ حال تھا جب آخرت کے بارے میں سنتے تھے، جب قیامت کے بارے میں سنتے تھے تو وہ لرز اٹھتے تھے اور اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، آخرت کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اعمال ذرہ برابر ان کے پلے نہیں ہے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یقیناً مغفرت فرمائے گا، لیکن ایسے اعمال بھی تو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا ہے، دکھ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی غلامی کا پٹا ہمیں اپنے گلوں میں اور اپنی اولادوں کے گلے میں ڈال کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔